السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہماری گفتگو اختتام پر تھی عمرۃ القضاء، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں کیا، جو مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ آپ اگلے سال آ کر کے عمرہ کر لیں، اس سال آپ واپس چلے جائیں۔ تو عمرۃ القضاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری شادی کی وہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کی والدہ ہند بن عوف کو عرب میں اس کے بعد سب سے معزز خاتون مانا جاتا تھا دامادوں کے لحاظ سے۔ ہند بن عوف کو معزز مانا جاتا تھا کہ اس کے داماد بڑے کمال کے ہیں۔ داماد میں مختصراً بتلا دیتا ہوں۔ اکرم عجوز فی الارض اسحارا، سب سے عزت والی ساس اپنے دامادوں کے لحاظ سے وہ ہند بن عوف ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہیں اسماء بنت امیس، جن کی شادی ہوئی حضرت جعفر کے ساتھ۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کی شادی ہوئی ابو بکر کے ساتھ۔ ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی شادی ہوئی حضرت علی کے ساتھ۔ یعنی 3 داماد ان کے کیا کمال کے، جعفر بن ابی طالب، ابو بکر صدیق اور تیسرے علی بن ابی طالب۔ ایک ان کی بیٹی تھی لبابہ کبریٰ، ان کی شادی ہوئی حضرت عباس کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ۔ ایک ان کی بیٹی کی شادی ہوئی حضرت حمزہ کے ساتھ، حضرت حمزہ کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ ایک ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ولید بن مغیرہ کے ساتھ، ولید بن مغیرہ کے ساتھ۔ اور ایک بیٹی کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی ساری داماد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہند بن عوف کے داماد، حضرت حمزہ بھی، حضرت عباس بھی، جعفر طیار بھی، ابو بکر صدیق بھی اور علی المرتضیٰ بھی۔ یہ سب ایک خاتون کے داماد ہیں۔ وہ ساس کتنے نصیبے والی ہو۔ بہرحال اس لحاظ سے پھر حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی سالی کے بیٹے۔ یہ خیر چلیں بات دور جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اس اثناء میں 3 شخصیتیں بڑی آئیں مکہ سے۔ انہوں نے قبول اسلام کے لیے عمر بن عوف، عثمان بن ابی طلحہ اور خالد بن ولید، یہ تینوں خود ہی اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے۔ 2 اکٹھے نکلے، خالد بن ولید اور دوسرے ان کے جو ہیں حضرت عثمان بن ابی طلحہ۔ خالد بن ولید آپ جانتے ہیں، عثمان بن ابی طلحہ وہ تھے جن کے پاس بیت اللہ کے تالے کی چابی ہوتی تھی، بیت اللہ کے تالے کی چابی ہوتی تھی۔ یہ عثمان بن ابی طلحہ ہیں۔ یہ دونوں مشورہ کر کے نکلے کہ ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ راستے میں حضرت عمر بن عاص بھی مل گئے۔ ان کے بیٹے مسلمان ہو چکے تھے اور یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ یہی حبشہ کے نجاشی کے پاس 2 مرتبہ گئے تھے مسلمانوں کو لینے کے لیے۔ پھر ایک مرتبہ ایک سفر میں یہ نجاشی کے پاس گئے، وہاں ان کی اس سے باتیں ہوئیں، تو اس نجاشی نے کہا اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی بات کو مان لو۔ میں پہلی کتابوں کو بھی جانتا ہوں، ہم نے عیسائیت بھی دیکھی ہے، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ عمر بن عاص کے دل میں بات آئی کہ یار یہاں سے بھی شہادت مل رہی ہے، ادھر سے بھی مل رہی ہیں، تو یہ وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کر کے یہ نکلے مدینہ کی طرف۔ راستے میں وہ 2 شخصیات بھی مل گئی انہیں۔ پوچھا کدھر جا رہے ہو؟
کہا ہم تو مدینے جا رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ خطیب تھے بڑے کمال کے، عمر بن عاص، اور گفتگو کرنی بڑی سلیقے کے ساتھ گفتگو کرنی جانتے تھے، اس لیے عرب والوں کو جب بھی کسی قوم، قبیلے یا بادشاہ سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو عمر بن عاص کو بھیجتے۔ ان کو یہ بھی مل کے کہا میں بھی اصل میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جب مدینہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے مسکرائے اور اعلان کیا، مدینے والوں خوش ہو جاؤ، مکے نے اپنے جگر کے تمہیں ٹکڑے سونپ دیے، اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں مکہ نے سونپ دیے۔ یعنی ایک سب سے بڑا خطیب ان کا آ گیا، ایک بڑا سپہ سالاروں میں سے ایک وہ آ گیا سالار، اور ایک وہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے۔ تینوں بڑی شخصیات ہیں۔ یہ آئے، آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے تو عمر بن عاص نے یوں ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ رکھ کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر ارادہ بدل گیا؟ ارادہ بدل گیا ہے؟ کہا نہیں، ارادہ نہیں بدلا، سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ پھر ہاتھ پیچھے کرنے کا مطلب کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کی مخالفت کی، دشمنی کی، روڑے اٹکائے دین کے لیے، بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہوئے۔ آج ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمارے ان پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو کوئی معافی کی صورت ہے پھر تو ہم اسلام قبول کریں، اور اگر وہ گناہ ویسے کے ویسے رہیں گے تو پھر اسلام قبول کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو جانتا نہیں ہے الاسلام یہدم ما قبلہ، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب ان تینوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور دوسری طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہالیان مکہ کے ساتھ معاہدہ تھا، جس معاہدے میں یہ تھا کہ جو قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوگا ان کا حلیف بن جائے گا، وہ ان کا حلیف، جو قریش کا حلیف بنے گا وہ قریش کا حلیف ہوگا، اور یہ معاہدہ سب پر لاگو ہوگا۔ لیکن بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے بنو خزاع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ تھا، یعنی جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرف رجحان تھا، مسلمان نہیں تھے ابھی، یہ بدیل بن ورقہ وغیرہ کا میں نے کل اور پرسوں بھی تذکر آیا تھا، یہ حمایتی تھے، محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس قبیلے کی بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور اس میں یہ شک بھی آ گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے ہوں گے وہ بھی اسی معاہدے میں شامل ہیں، جو قریش کے حلیف ہوں گے وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہیں، اس وجہ سے بنو بکر اور بنو خزاع دونوں اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر شامل تھے۔ لیکن بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر کے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا، مکہ کے اندر قتل کیا۔ وہ کہیں پناہ لیتے انہیں پناہ نہیں لینے دی گئی، رات کے اندھیرے میں انہیں قتل کیا گیا۔ اب بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اور آپ کے معاہدے کی وجہ سے ہم تو بڑے اطمینان میں تھے، اور اس اطمینان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دشمن نے ہمارے بندے قتل کر دیے ہیں، اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے، تم میرے حلیف ہو، مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام بھیجا، اپنا سفیر بھیجا کہ بھئی تمہارا ہمارا یہ معاہدہ تھا، اب یا تو تم اس کا قصاص دو، جن بندوں نے وہ بندے قتل کیے ہیں وہ بندے ان کے حوالے کرو، یہ نہیں تو دیت دو، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم۔ جب یہ بات وہاں تک پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یہ پیغام لے کر کے گئے تو انہوں نے کہا نہ تو ہم نے بندے دینے ہیں، نہ ہم نے قصاص اور دیت دینی ہے، اور رہی بات تیسری کہ معاہدہ ختم تو ختم صحیح۔ یہ مکہ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اکٹھے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کا یہ رد عمل دیا، سفیر واپس مدینہ کی طرف۔ اب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے، یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی تو وہ لازماً تیاری کر کے آئیں گے اور اب مکہ وہ فتح کر کے جائیں گے۔
احساس ہو گیا ان لوگوں کو۔ اب بڑا سردار ابو سفیان تھا اس وقت، اس کو بھیجا کہ تو جا، اب تو تیری رشتہ داری بھی قریب کی اور ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ تو سسر بھی بن گیا ہے، بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، تو جا کر کے ان سے بات کر۔ یہ مکہ سے نکلا، مدینہ میں پہنچا، سیدھا پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ اور وہ جو مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ام حبیبہ کے پاس جب گیا تو انہوں نے کہا، بستر کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا۔ تو باپ نے پوچھا بیٹی کیا کیا؟ تو ان کے الفاظ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے ہیں کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ ابھی تک مشرک ہیں اور پلید ہیں، میں کسی پلید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اس سے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو ہمارا معاہدہ حدیبیہ میں ہوا تھا، میں اس کی تجدید کے لیے اور اس کی مدت جو 10 سال مقرر تھی اسے اور بڑھانے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہونے والا۔ ابو بکر کے پاس گئے، عمر کے پاس، عثمان کے پاس، علی کے پاس، سب نے جواب دے دیا کہ جو وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اپنا فیصلہ ان کے سامنے کوئی بھی کرنے والے نہیں ہیں، سفارشی بن کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم سفارش کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ابو سفیان آئے کہ آپ جا کر کے سفارش کریں، یا حسن رضی اللہ عنہ، کہا حسن ابھی بہت چھوٹے ہیں، آپ ان کی بات نہ کریں، آپ جائیں۔ کہا جس سے میرے باپ کا معاہدہ ہے اس سے معاہدہ ہے، جس سے میرے باپ نے معاہدہ توڑ دیا ہم بھی اس کے ساتھ اپنا کوئی معاہدہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ سب نے سفارش سے منع کر دیا۔ اب ابو سفیان پھر مسجد میں آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا نہیں، اب بات ختم۔ یہ واپس گیا۔ جب واپس مکہ میں گیا اور مکے والوں نے چہرہ دیکھا اور پہچانا اور باتیں ہوئیں تو انہیں اور زیادہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے حالات جو ہیں، معاملات ہمارے کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے، اب کچھ اور فیصلہ ہوگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوگا، ہمارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ خوف کی ایک کیفیت میں آ گئے۔ بہرحال وہ تیاری کرتے رہے اپنے طور پر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کے لیے کہا، لیکن واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، یہ ابھی واضح کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم خذ من اسمائہم و ابصارہم فلا یرون الا بغتۃ، یا اللہ قریش کی سماعت، ان کی بصارت یہ ہم سے روک لے، انہیں ہماری یہ تیاری نہ نظر آئے یہاں تک کہ ہم ان کے قریب اچانک پہنچ جائیں۔ اب ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتوں کو ہم سے روک لے یہاں تک کہ ہم اچانک ان کے قریب جب پہنچیں پھر انہیں اس بات کی خبر ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ایک جرار لشکر تیار ہوا 10,000 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ جو ہے لشکر نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً کچھ صحابہ کرام کو دائیں بائیں بھی بھیجا تاکہ ابھی ہمارا یہ سفر کافی دن کا ہے تو لوگوں کو یہ لگے کہ ہم سائڈوں پہ نکلنے والے ہیں۔ پھر آگے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتلا بھی دیا، اور یہ اتنا بڑا لشکر راستے میں اور لوگ ملتے ملتے یہ 12,000 کے قریب لشکر جو ہے یہ مر الزہران کے قریب پہنچا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہاں پر ان کا ڈیرا لگوایا اور کہا ذرا پھیل کر کے ڈیرا لگاؤ، پھیل کر کے فاصلے پر خیمے اپنے لگاؤ۔ اور اسی اثناء میں راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا کا بیٹا ابو سفیان بن حارث اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ دو لوگ بھی آگے، عبداللہ بن امیہ۔ ابو سفیان بن حارث ایسا بندہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تایا کا بیٹا ہونے کے باوجود بہت تکلیفیں دی تھی مکہ میں۔ یہ جب سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ اور جب عبداللہ بن امیہ آیا تو وہ بھی پھوپھی کا بیٹا بھی تھا اور ام سلمہ کا بھائی بھی تھا، یہ بھی ایک رشتہ تھا، تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، کہا آپ سفارش کیجیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کے تایا حارث بن عبد المطلب کا بیٹا ہے سفیان، اور دوسرا میرا بھائی ہے، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ ان سے کیوں اس طرح اعراض کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے مجھے بہت تکلیفیں دی،
بہت تکلیفیں ان لوگوں نے مجھے دیں۔ تو سفیان بن حارث کہنے لگا پھر ایسا ہے کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ بن سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں، میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، اگر آپ نے میری جو ہے معافی کو قبول نہیں کرنا میں صحراؤں میں چلا جاؤں گا، بھوک اور پیاس کے ساتھ مر جاؤں گا، اسی طرح پھر میری موت ہوگی، میں تو پھر ایسا ہی کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کر لیا اور ان کی معافی کو قبول کر لیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس بھی آ چکے تھے جو پہلے مکہ میں تھے، وہ بھی شامل ہو چکے تھے۔ ان میں بعض نے کہا کہ اس سے پہلے ہی آ گئے تھے، بعض نے کہا نہیں اس وقت تک ابھی وہ مکہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم مکہ میں رہو، وہ بھی آ کر کے مل گئے۔ اب مکہ میں یہ اطلاعات بھی چلی گئیں کہ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مکہ کی طرف سے بڑا گھڑ سوار دستہ آتا تھا مدافعت کے لیے، قریش کی دفاع کے لیے، اب وہ دستہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھڑ سواروں کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے مکہ کی طرف سے، وہ اس بار سپہ سالار بن کے گھڑ سوار دستے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر ہیں کہ رات میں ابو سفیان بن حرب یہاں پر آ گئے۔ ابو سفیان بن حرب پھر آیا اور اس نے آ کر کے حضرت عباس سے ملاقات کی، دوستی تھی، تعلق تھا پرانا، ان سے ملاقات کی۔ عباس انہیں اپنے خیمے میں لے گئے اور پھر انہیں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر کے نکلے۔ لوگوں نے سمجھا کہ عباس ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں پتہ چلا، تو خیر وہ لوگوں حضرت عباس کو سلام کرتے رہے اور جواب دیتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ یہ ابو سفیان ہے عباس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تو کہاں یہاں آ گیا؟ یہ جب ان کے پیچھے بھاگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے گئے اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان ہے اور یہ معاملات ہیں، میں نے ان کو پناہ دی، میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، میں نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے پناہ دی ہے تو پھر میں اس پر کیا، آپ کی پناہ میری پناہ ہے، تو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ پھر باتیں ہوتی رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اب بھی نہیں ابو سفیان، ان کی کنیت تھی ابو حنظلہ ان کی کنیت ہے، ابو حنظلہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام کو، تو جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، پھر حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سردار ہے، کچھ عنایت کیجیے ان پر، بڑے سردار کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ کہا وہ تو میرا گھر کتنا ہوگا، مکے کی آبادی تو بہت بڑی ہے، آپ کچھ اور عطا کیجیے۔ حضرت عباس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو بندہ بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو انسان اب ہتھیار پھینک کر کے آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ امان ہی امان کا پیغام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن 14 یا 15 اشخاص کے نام لے کے کہا کہ ان کو نہیں معاف کیا جائے گا، وہ تھے حویرث بن نقیع، عبداللہ بن حلال، حارث بن طلالہ، قاب بن زہیر، اکرمہ بن ابی جہل، ہند بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی، ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں جو گلوکارہ تھیں مکہ میں، اور وہ گانوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کے اشعار کہا کرتی تھی۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں ان کے بارے میں، اور بنو مطلب کی ایک لونڈی تھی سارہ نام کی، یہ پہلے اسلام مدینہ میں گئی، اسلام لانے کا اعلان کیا، لیکن یہ پھر مرتد ہو کر کے خط لے کے حاطب بن ابی بلتا کا آئی تھی، جو خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کیا تھا، یہ وہ لونڈی تھی۔ جب یہ وائی کہا اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حبار بن اسود، یہ وہ تھا جب حضرت زینب بنت محمد مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگی تھیں اور وہ حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں، تو ان کی اونٹنی کو اتنے اس نے نیزے مارے کہ وہ بھاگی اور گر پڑی، حضرت زینب اس اونٹنی سے گر پڑی اور ان کی وہ جو اسقاط ہو گیا، بچہ بھی ان کا اسقاط ہو گیا اور وہ زخمی بھی ہوئیں، اس حالت میں گئیں اور آخر وقت تک وہ اس زخم کو اور اس تکلیف کو بھولی نہیں،
اس حبار بن اسود کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وحشی بن حرب کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح مقیس بن سبابہ تھا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ تقریباً 4 خواتین اور 9 مرد، 13 احباب تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں بھی ہوں، اور یہ لفظ ہے کہ اگر بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑے ہوئے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان 13 لوگوں کو اگر بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑے ہوئے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ رؤوف الرحیم تھے، مہربان تھے۔ ان میں سے صرف 4 لوگ قتل ہوئے، باقی جو 9 تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ 5 ایک جو تھی سارہ نام کی ابن قتل کی ایک لونڈی جو گلوکارہ تھی وہ قتل ہوئی تھی خواتین میں سے، اور 4 مرد قتل ہوئے تھے، عبداللہ بن حلال، حارث بن طلالہ، حویرث بن نقید۔ یہ حویرث جو تھا اس نے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم جب ہجرت کر کے جانے لگی تھیں 1 ہجری میں، ان کی اونٹنی کو اس نے مارا تھا اور وہ گر پڑی تھی، اس وجہ سے ان کے لیے کہا تھا۔ اور اس حارث بن نقید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہاں ویسے ایک اور بات ایسی ابھی ذہن میں آئی ہے، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرانے والے حارث بن نقید کو علی چھوڑتے نہیں ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو جو ہم نے کہانیاں بنائی ہیں وہ تو پھر کہیں اور باتیں چلی جائیں گی۔ چلیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں آئے، یہ اپنے گھر کے اندر چھپ گیا۔ گھر والوں نے کہا گھر نہیں ہے، حضرت علی کو پکا پتہ تھا کہ اندر ہی ہے، تو وہ باہر بیٹھ کے کہیں سائیڈ پہ ہو کر کے، اسے جب پتہ چلا کہ علی میرے پیچھے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ضرور قتل کر دیا جائے، اب اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے فرار ہونا ہے۔ فرار ہونے کے لیے جیسے ہی گھر سے نکلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی تلوار کا وار کر کے اسے ختم کیا۔ تو بہرحال یہ 5 لوگ قتل کیے گئے اور 8 لوگ ان میں سے اسلام قبول کر لیا ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف لوگوں کو جو ہے وہ پھیلایا، رات کے وقت خاص طور پہ جب آگ کے الاؤ روشن کیے تو وہ 12,000 کا جو لشکر الاؤ روشن کر رہا ہے تو مکہ کی ہر طرف روشنی روشنی، لوگ سہم گئے کہ اب تو کچھ بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر ابو سفیان جب ان کے پاس گیا اور اس نے جا کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے لیے یہ اعلان کیا کہ جو میرے گھر میں، لوگوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے بیت اللہ میں، پھر یہ بھی کہا ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو ہتھیار پھینک دے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو، انصار اور مہاجرین، ان سب کو جو ہے علیحدہ علیحدہ علم دے کر کے مکہ کے علیحدہ علیحدہ راستوں سے آنے کے لیے کہا، اور حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک لشکر گزرتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا گزر رہا ہے۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں عباس یہ کون ہے؟ یہ فلاں قبیلہ۔ دوسرا آتا، تیسرا آتا، یہ سارے، اور وہ اوپر پہاڑی کے اوپر سے ان لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک لشکر آیا کہ انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ان کی جو ہے ڈھال انہوں نے یوں اوپر کی ہوئی ہیں، ڈھالیں ایسے اوپر پکڑی ہوئی ہیں، تلواریں ہاتھوں میں اور ڈھالیں ایسے اوپر کی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان پوچھنے لگا یہ سب سے بڑا یہ لشکر یہ کون؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور یہ اوپر سے انہیں جو ہے وہ کور کیا ہے صحابہ کرام نے، اور ان تلواروں کی وہ جو تھی ان کی ڈھالوں کے نیچے، کہا ایسے شاہانہ انداز میں، یعنی تلواریں پکڑی ہیں اور اپنی ڈھالیں اوپر کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھالوں کے سائے میں صحابہ کرام، کہا یہ انصار اور مہاجرین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا تو کیا شان و شوکت ہے تیرے بھتیجے کی عباس؟ کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایسے ہی شان عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کا جھنڈا تھا ان کے پاس، تو وہ اس وقت کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو قتل و غارت اور خون بہانے کا دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ، آج اللہ قریش کو ذلیل کرے گا، آج خون بہایا جائے گا۔ یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی کہ یہ تو حضرت سعد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے علم لے کر کے ان کے بیٹے عبداللہ کو دے دیا،
اور کہا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، صلہ رحمی کا دن ہے، قتل کرنے کا دن نہیں ہے آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کیا، الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، صلہ رحمی کرنے کا دن ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق چلا گیا، اب حق کبھی باطل چلا گیا اور باطل کبھی پلٹ کے اب واپس نہیں آئے گا۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق، تو نے ان لشکروں کو بھگا دیا، اپنے بندے کی مدد کی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی اللہ کے حضور میں، کوئی اکڑاؤ نہیں، کوئی تکبرانہ جملے نہیں، کوئی بڑے باتیں نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کا پیکر بن کے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے، لیکن عاجزی کا پیکر بنتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور بار بار یہی بات لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہی پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ بیت اللہ میں آئے۔ اور بیت اللہ میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہاں رہیں گے؟ مکہ میں۔ کہا میرا تو گھر بھی بیچ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی عقیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بیچ دیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں گھر تھا، جب ہجرت کر کے چلے گئے تو وہ گھر بیچ دیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جتنے دن بھی رہے خیمے میں رہے، کسی کے گھر میں نہیں رہے۔ سب نے آفر کی، کہا نہیں ہم خیمے میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خیمے میں ہی جتنے دن رہے۔ ام ہانی کے گھر میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ غسل کیا، نوافل ادا کیے، 8 نفل ادا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر، اور وہاں سے پھر بیت اللہ میں آئے۔ بیت اللہ میں اب لوگ جمع ہیں سارے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتلاؤ بھائی اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، اب تم بتلاؤ، فیصلہ اپنے بارے میں تم کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے فیصلے کی توقع ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اقول کما قال یوسف علیہ السلام لا تصریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں بھی وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اب بجھے ہوئے چہروں پر رونق آنے لگی۔ وہ جو مایوس کھڑے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوگا، اب کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اب ان چہروں پہ رونق آنے لگی کہ ہمیں معافی مل چکی ہے، ہمیں معافی مل چکی ہے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ عثمان بن ابی طلحہ کے گھر اور ان سے بیت اللہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ عثمان بن ابی طلحہ سے بلال ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیت اللہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ اپنی ماں کے پاس گئے، اماں چابی دو۔ اماں کہنے لگی میں نہیں دوں گی۔ کہا اماں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا، چابی مجھے آپ دے دیں۔ ماں نے چابی دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر گئے، اندر ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، بعض روایات میں سیدہ مریم کا بت، یہ سارے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بلائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گرائے۔ بیت اللہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام احرام نہیں اس وقت پہنا ہوا تھا، بیت اللہ میں کمان لے کر کے نکلے، جب انٹر ہوئے پہلے اس بیت اللہ کے اندر جانے سے پہلے صحن کعبہ میں جو بت آتا تھا اپنی کمان کے ساتھ اسے گراتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بتوں کو گراتے سب بتوں کو گرا کے پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام بیت اللہ کی طرف آئے، دروازہ کھولا اور اندر جو بت تھے ان کو صاف کیا گیا، تصویریں دیواروں پہ بنی تھی ان کو صاف کیا گیا، اور پھر پانی منگوا کر کے جو تصویریں تھیں اسے دھویا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا بیت اللہ کو، اور دھونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت بلال اور ایک دو عبداللہ ابن عباس ہیں یا عباس ہیں اب میں بھول رہا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، یہ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر باہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطبہ دیا،
پھر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی بات کی۔ یہاں پر 2000 کے قریب جو ہیں لوگ یہ مسلمان ہوئے پھر، اور ان میں وہ اشخاص بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ خاص طور پہ ہند بن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، یہ پردہ کر کے آئی، اور اس سے پہلے جب یہ پہلے دن نہیں آئی، یہ دوسرے دن آئی مسلمان ہونے کے لیے۔ اس نے رات دیکھا بیت اللہ میں صحابہ کرام تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کہتی ہیں اس بات نے میرے دل میں گرا کر لی کہ ایک تو ہمارے باطل معبود کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ روک لیتے، ہمارے معبود کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا، جب میں نے صحابہ کرام کے یوں شوق کے ساتھ رات کو اللہ کے حضور میں جھکے ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے اور رکوع و سجود کرتے ہوئے، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی بیت اللہ میں ایسی رونق اور اس طرح سجدے اور اس طرح کی آہ و بکا اور اس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑانا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ ابو سفیان پہلے بیوی ابھی تک مسلمان نہیں تھی، یہ پھر اگلے دن پردے میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوالات بھی کی، اپنے خامد کی کنجوسی کی بات بھی کی کہ اگر کوئی خامد اس کو اتنا خرچہ نہیں دیتا کہ بچوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، تو اگر وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے کچھ پیسے نکال لیں تو کیا ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کے لیے اگر کچھ نکالنا پڑے تو بیوی کو اس حد تک اجازت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا یہ تو ہند ہے؟ کہا جی۔ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی، معاف کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کی۔ اور یہ جن خواتین نے، یہ کہا جاتا ہے 19 کے قریب خواتین نے آگے بڑھ کر کے بیعت کی تھی، انہوں نے بیعت اسی طرح کی جس طرح پہلی خواتین کی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم اس بات پر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم زنا نہیں کرو، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آزاد اور خاندانی عورت ایسا کر بھی سکتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تو اب یہ ہنس کے کہنے لگی ہم نے تو اپنے بچے جوان کیے تھے، آپ نے بدر میں ہمارے بچے قتل کر دیے، ہمارے بچے قتل کر دیے بدر میں، میرا بھائی بھی گیا، میرا باپ بھی گیا، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا پڑے۔ پھر اس نے گھر سے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا، ہند بن عتبہ نے۔ پھر وحشی بن حرب آ گیا، یہ اب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی کی درخواست لے کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً ناراضگی کا اظہار کیا، پھر کہا کہ میرے سامنے نہ، مجھے اپنا چچا یاد آتے کہ تو نے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے سے عظیم کام لیا، وہ جو مسیلمہ قذاب کا قتل کیا جانا تھا وہ انہی کے ہاتھوں سے ہوا۔ پھر اسی طرح وہ حبار بن اسود بھی آ گیا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے، یہ معافی مانگتے گئے۔ پھر اکرمہ کی بیوی آئی، اکرمہ تو بھاگ گیا یہاں سے، بیوی آئی اکرمہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوگی۔ پھر کہا میرے خامد کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے، امان نامہ لکھ دیجیے میرے خامد کے لیے۔ جو لکھوانے لگے تو جب نام آیا اکرمہ کا، پہلے کہا امان دے دیجیے، کہا امان دے دی تیرے خامد کو۔ جب لکھا گیا اکرمہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میں نے تو اس کے قتل کا پیغام دیا تھا، اس کے لیے امان نامہ بھی لکھ دیا۔ پھر یہ بعد میں آ کر کے مسلمان بھی ہو گئے، وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہی ہیں تو بلال کو کہا گیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ اذان کہو، اور وہ اذان بیت اللہ کی چھت پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر گئے، اپنے والد، ان کے والد کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں لے کر کے پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت اللہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو گھر میں رہنے دیتا، میں چلا جاتا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام انہوں نے قبول کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ پیاسا کنویں کے پاس آئے، کنواں نہیں جائے گا پیاسے کے پاس، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس ہیں۔ بہت بوڑھے تھے، سہارا دے کر کے انہیں لایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ کر ان سے بھی بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت لی۔ اس وجہ سے پھر میں نے جو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ 4 پشتیں جو صحابی بنی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وجہ سے بنی، دونوں طرف سے، یعنی ان کی بیٹی کی طرف سے بھی اور بیٹے کی طرف سے بھی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا سا میں اختصار کر رہا ہوں، عثمان حضرت ابو بکر کے والد،
ابو بکر ان کا نام عبداللہ ہے، 2، تیسری پشت آ گئی اسماء بنت ابی بکر، 3 ہو گئے، اور عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے اسماء بنت ابی بکر کے، یہ 4 پشتیں صحابی بنتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیٹے کی طرف سے حضرت عثمان، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے بیٹے ابو محمد، یہ 4 پشتیں ادھر بیٹے کی طرف سے بھی اور بیٹی کی طرف سے بھی یہ اعزاز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، ان کے سوا کسی کے مقدر میں یہ اعزاز نہیں۔ تو ان کے بال بہت سفید تھے، بہت سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ان کو رنگ دو، بالوں کو تبدیلی کر دو، ان کے بالوں کو رنگ دو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا۔ پھر حضرت عباس کو کہنے لگے وہ میرے چچا کے بیٹے نظر نہیں آ رہے، کہا کون سے؟ کہا ابو لہب کے بیٹے معتب اور عتبہ یہ نظر نہیں آ رہے۔ تو انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہیں کہیں ہوں گے۔ اب حضرت عباس بھاگے گھوڑے پر کہ کہیں سے ڈھونڈوں، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو عرفات میں بھاگ گئے کہ ہمارے باپ نے جو کچھ کیا تھا ابو لہب نے، رسول اللہ اب تو ہمیں تو مروا دیا جائے گا۔ وہ عرفات کی طرف بھاگ گئے تھے، حضرت عباس ان کے پیچھے گئے، پھر انہیں لے کر کے آئے، وہاں سے لے کر کے آئے کہ آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ کے بالکل قریب ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے پاس کی جگہ ہے وہاں لے کر کے آئے، اور پھر ان کے لیے دعا کی، اور یہ دونوں پھر مسلمان ہوئے اور اسلام کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری۔ اب یہاں مکہ فتح ہو گیا، معاملات یہ سارے ہو گئے، اس کے وہاں پر پھر اذان کا ایک معاملہ بڑا خوبصورت ہوا۔ بلال اذان دے رہے تھے تو بچے بیت اللہ کے پاس ان کی اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کی آواز بڑی پیاری لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلوا لیا، صحابی کو بھیجا لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ جب بچے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی سناؤ تم اذان، تم سناؤ تم۔ وہ جس کی آواز اچھی لگی تھی نا، جب وہ آئے نا پھر انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا، کہتے ہیں میرے سر پہ مس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں سر پہ مس کیا، پھر مجھے آذان سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں مجھے آذان سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ ترجیح کے ساتھ اذان ہے جس میں شہادتین 4 مرتبہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اذان ہمارے ہاں ویسے نہیں ہے اس کا رواج، ایک مرتبہ میں نے اسی مسجد میں خیر فجر میں کہی تھی اذان، ویسے یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے، تو یہ ترجیح کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہہ کے، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہہ کے، پھر وہ باقی اذان ویسے ہی ہے۔ یعنی یہ شہادت جو ہے یہ پلٹا کر کے دوبارہ، اس سے کہتے ہیں ترجیح کے ساتھ دوبارہ لوٹانا، ترجیح کہتے ہیں رجوع جس سے کہتے ہیں نا، لوٹانا دوبارہ۔ تو یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کو اذان سکھائی، اور پھر ان کی ڈیوٹی بیت اللہ میں لگا دی کہ اب تم اذان دیا کرو، ہم تو چلے جائیں گے، اب بیت اللہ میں تمہاری اذان۔ اور جو چابی منگوائی تھی عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ اب ہمارے خاندان سے یہ اعزاز کہیں اور چلا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وفا کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے، کسی کے ساتھ جفا نہیں ہوگی۔ عثمان یہ لو چابی، خالدتاً مخلدہ، ہمیشہ کے لیے اب تیرے خاندان کے پاس قیامت تک کے لیے میں دیتا ہوں، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، جابر ہوگا جو تیرے خاندان سے چابی لے گا۔ اور آج تک ان کے خاندان میں یہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں یہ چابی۔ اسی موقع پر مکہ میں ہی یہ اطلاعات آنے لگی کہ بنو حوازن قبیلہ جس کی ذیلی شاخ تھی بنو سعد، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے لیے گئے تھے، وہاں اس قبیلے نے بہت بڑا لشکر اکٹھا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اب مکے والے تو قریشی تو وہ نہیں جنگ کر سکے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم بتلائیں گے کہ کیسے اپنے معبودوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کس طرح ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے نکلے، 12,000 آئے تھے، 2,000 یہاں سے ملے، یہ 14,000 کا لشکر لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف، یہ مکہ سے تقریباً 26 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے۔ آج میں کچھ مصروف تھا، کل کے نقشے بھی جو ہیں وہ نہیں میں دے سکا آپ کو، خاص طور پہ خیبر کے حوالے سے، آج کے بھی انشاءاللہ آپ کو اکٹھے یہ دے دیے جائیں گے۔ فتح مکہ کے حوالے سے کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر آئے، حنین کہاں پر تھا، اور یہ سارے آپ کو انشاءاللہ کل مل جائیں گے، یہ سارے واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب تیاری کر کے آئے
اور ایک بڑا لشکر، اس وقت تک کا اسلامی سب سے بڑا لشکر، اور یہاں پر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، کیا ہو جائے گی؟ اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے قرآن کریم میں کہا بھی کہ تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، اور ابتداً جب گئے مسلمان اور ادھر سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی ہے کافروں کی طرف سے، قدم سب کے اکھڑ گئے ایک مرتبہ مسلمانوں، بہت کم لوگ رہے، اور یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں یوں میدان میں کھڑا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ اب پھر آواز دی گئی اے انصار، اے مہاجرین، کدھر جا رہے ہو؟ یہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں۔ اب صحابہ کرام جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، سب پلٹ کر کے آ گئے، یوں اکٹھے ہوئے، اور پھر یکبارگی میں جو حملہ کیا تو بنو حوازن کے چھکے چھڑا دیے ان لوگوں نے۔ وہ آگے دوڑے، بھاگے، طائف کی طرف بھاگے، اور 24,000 اونٹ چھوڑ کر کے بھاگے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں چھوڑ کر کے بھاگے بنو حوازن۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سورہ بقرہ کے حاملین، کدھر جاتے ہو؟ ادھر آؤ واپس، حلموا الیہ، میری طرف آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں جو میدان چھوڑ کے جاؤں۔ اور وہاں پہ برا بن عازب کہتے ہیں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کہ اتنی شدت کی تیر اندازی ہو رہی ہے کہ مجھے ان سے زیادہ شجاع کوئی نظر نہیں آیا، کہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے، اور وہ میدان میں ایسے سینہ تان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ بنو حوازن کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، 500 کلو چاندی ہاتھ میں آئی مال غنیمت کے طور پہ، 500 کلو چاندی، اور 24,000 اونٹ، 40,000 بکری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جیرانہ میں بھیج دی، کہا ابھی تقسیم نہیں کرنی، بس وہ ایک دل میں تھی کہ یہ وہ قبیلہ ہے جن کے ہاں ان کی ذیلی شاخ میں نے دودھ پیا، شاید یہ واپس آ جائیں تو ان کا مال انہیں لوٹا کر کے اسلام کی دعوت دے دی جائے۔ اس امید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم نہیں کیا۔ پتہ چلا یہ طائف کی طرف جا چکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، یہ قلعوں میں محصور ہو گئے، جو باقی ماندہ افراد تھے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 14 دن کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھا کر کے واپس آئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو محاصرہ کیا ہے، ابھی ان کو ہم نے باہر بھی نہیں نکال پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں پر دعا کی، یا اللہ ان کو اب میرے پاس لے کر کے آ، اب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آئیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں آئے، جیرانہ میں حوازن قبیلے کا ایک وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آئیں، رضائی ماں آئی، بہن آئی، اور رضائی والد حارث بھی آئے۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر کے سفارش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو قبول کیا، کہا جو تو میرے پاس ہے، جو میں نے تقسیم کر دیا اب تو وہ نہیں ہو سکتا، جو میرے پاس ہے میں دیتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے دوبارہ بات کی، تو جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، یہ آخری صحابی ہیں جو 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، میں اونٹ کا گوشت لے کر کے جا رہا تھا، اسی لشکر میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، ایک خاتون کے لیے چادر بچھا دی۔ میں نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ یہ احترام ماں باپ کا، اور دودھ جس ماں نے پلایا اس کا یہ احترام کیا۔ وہیں پہ وہ حذافہ جنہیں ہم شیمہ کے نام پہ اکثر جانتے ہیں، وہ بھی آئیں، انہوں نے بھی بات کی کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں پہچان نہیں پایا۔ کوئی نشانی ہے تیرے پاس؟ انہوں نے اپنا بازو دکھایا کہ بچپن میں آپ نے مجھے یہاں کاٹا تھا، ابھی تک وہ نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، پھر کہا ایک چیز کہوں؟ کہا بھائی کہو۔ مسلمان ہو گئے یہ، کہا بھائی کہو۔ کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہو عزت احترام کے ساتھ میں تمہیں رکھوں گا، اگر تم اپنے خاندان میں جانا چاہو وہ بھی اجازت ہے، لیکن اگر میرے پاس آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میرے بچے ہیں، خاندان ہے، میں انہی کے پاس جانا پسند کروں گی، اپنے خاندان کے پاس۔ تو یہ بھی سارا معاملات واپس ہو گئے۔ اب انصار کو وقت آج میں نے شاید آپ کا زیادہ لے لیے،
انصار کو کچھ ہوا کہ اب یہ نہ ہو کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ جائیں، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلا انی عبد اللہ و رسولہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، ہاجرت الی اللہ و الیکم، میں نے اللہ کے لیے تمہاری طرف ہجرت کی ہے، تمہارے ساتھ جینا تمہارے ساتھ میرا مرنا ہے، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے انصار، میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، کہیں رکنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اور جب غنیمتوں کے مال تقسیم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں بہت ساری غنیمت میں سے مال دیا۔ انصار نے، نوجوانوں نے کچھ باتیں کی کہ دیکھیں جی وہ ابھی مسلمان ہوئے، انہیں اتنا مال، یعنی حضرت معاویہ کو 100 اونٹ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا ان کے لیے آپ نے اتنا کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں سمجھایا کہ تالیف قلب کے لیے میں نے کیا ہے ایسا، اور تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ وہ تو دنیا کا مال لے کے جائیں، تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ۔ اب یہ سارے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم اس بات پر راضی ہیں، لوگ دنیا کا مال لے جائیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول آگے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اور اسی موقع پر ایک بندہ آیا جس کی آنکھ میں ایک تیر لگا تھا، آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ ضائع ہو گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں تیر لگا اور ضائع ہو گئی۔ کہا 2 چیزیں ہیں، اب بتلاؤ کیا چاہتے ہو، جنت یا آنکھ کا ٹھیک ہونا؟ کہا جنت۔ کیا کہا؟ جنت۔ یہ ابو سفیان بن حرب تھے جن کی آنکھ یہاں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے باپ، حضرت ام حبیبہ کے والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان کی آنکھ ضائع ہوئی اس طائف کے محاصرے میں تیر لگنے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر بھی زخمی ہوئے اور یہ بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت یا آنکھ کا ٹھیک ہونا، انہوں نے کہا جنت کا وعدہ میرے ساتھ کیجیے۔ بہرحال یہ معاملات ہوئے، کل ہم کوشش کریں گے، دن رہ گئے صرف 3۔ تبوک ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اس سے پہلے غزوہ موتا ہے جس میں 3 بڑے شخصیات، بڑے جرنیل شہید ہوئے، حضرت جعفر، عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ عبداللہ بن رواحہ یہ انصار میں سے تھے، اور تیسرے زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ یہ تینوں کمانڈر وہاں پر شہید ہوئے۔ اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کے لیے نکلے، اور یہ بہت بڑا ایک لشکر، اور اس کے حالات پہ پوری سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل ہوئی، تیاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ معاملات کیا بنے، اور اس کے ساتھ ہی میں کوشش کروں گا باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر کے کل تبوک، اور تبوک کے ساتھ مدینے میں ایک مسجد بنی جس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کی دعوت دی گئی، قبول کر لی، لیکن تبوک سے واپسی پر اس کا افتتاح نہیں کیا، اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کو گرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کے کہا گرا دو۔ اب اس میں ایک اور 2 چیزیں جو میں جان بوجھ کے اب سکپ کر رہا ہوں، وہ جو بڑے بڑے بت تھے عرب میں، ان کے چھوٹے بت بیت اللہ میں تھے، بڑے بڑے مختلف علاقوں میں تھے، ہر خاندان کا بڑا بت ان کے اپنے وہاں ہوتا تھا، اس کا چھوٹا ایک بیت اللہ میں وہ سجاتے تھے۔ اس کا میں نے ابتداءً ویسے آپ کو بتلا دیا تھا، چاہیے تو یہاں پر بھی تھا لیکن ٹائم نہیں ہے اب، کہ کس کس نے کون کون سے بت گرائے اور کس کس نے کہاں کہاں پر جا کر کے یہ معاملات کیے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کر لیں گے۔ تو تبوک کا معاملہ، اور اس کے بعد متصلاً اگلا جو ہے وہ میں 9 ہجری میں چلے جائیں گے ہم۔ 9 ہجری میں وفود کا آنا، نجران کے وفد کا آنا، پہلی مرتبہ حج کا ہونا، مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ختم ہر طرح کے کر دیا جانا، اور پھر 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، ہم بدھ والے دن، اور اس حج کے بالکل ساتھ ہی دونوں چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری لے کر کے بدھ کے دن ہم کوشش کریں گے یہ معاملات اپنے مکمل کر لیں، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ کیونکہ ہمارے آپ جانتے ہیں وہ تقریب آ جائے گی، 5 بچوں کا حفظ ہے، ان کے اسباق سننے کا بھی معاملہ ہوگا، اور اسی طرح پھر مختصر سی دعا اور باقی معاملات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو بدھ تک میں انشاءاللہ، تو اس لیے کوشش کیجئے، اگر آپ، میں بھی آج جس طرح 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، تو 10 منٹ ایسے اگر زیادہ بھی ہو جائیں تو تھوڑی سی اسے محسوس نہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ یہ معاملات اب مکمل ہونے کی طرف جائیں، اس لیے میں نے آج بھی شاید آپ کے 10 منٹ کے قریب زیادہ لے چکا ہوں۔ تو
تو کل کے سوالات ویسے ہوں گے، کل کے سوالات، اب ویسے سوالات رہنے نہ دیں، 2-3 دن رہ گئے کہ کرنے ہیں سوالات، چلیں کر لیتے ہیں۔ سب سے بہترین دامادوں کے لحاظ سے خاتون کا نام ہند بن عوف۔ کتنے داماد کمال کے ان کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور خالد بن ولید کی والد ولید بن مغیرہ، یہ 7 بہترین لوگ عرب کے۔ ولید بن مغیرہ ان میں سے مسلمان نہیں ہوا، باقی یہ سارے مسلمان تھے، لیکن ان کے بیٹے خالد بن ولید اور ولید بن ولید یہ بڑے عظیم لوگ تھے، یہ مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام بھی لیا۔ تو یہ ہند بن عوف۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے لیے کہا کہ بیت اللہ میں ہوں بھی تو انہیں قتل کر دیا جائے؟ 13 لوگ تھے، 4 خواتین اور 9 مرد، لیکن ان میں سے قتل کتنے ہوئے؟ 5 صرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح، ہاں یہ مکہ فتح جو ہوا یہ رمضان میں ہوا۔ کتنے صحابہ کرام کے ساتھ آئے؟ 12,000 صحابہ کرام، مکہ سے مدینہ سے 10,000، راستے میں 2,000 ملے، مکہ پہنچتے ہوئے 12,000 کا یہ لشکر۔ اور حنین میں جب پہنچے تو کتنے ہو گئے؟ 14,000۔ اور حنین میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بہت لوٹایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن اور رضائی والد کی وجہ سے وہ واپس لوٹا دیے گئے۔ اور مکہ میں اذان کی ڈیوٹی کس کی لگی؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بیت اللہ کی چابی کس خاندان کو دی گئی؟ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو برکت دے۔ کل کے سوالات جو تھے، حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح کس کی سفارش پر کیا تھا؟ اپنی چچی ام الفضل، اور بعض نے یہ بھی کہا ام الفضل کے ساتھ اسماء بنت امیس بھی تھی جو حضرت جعفر کی بیوی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعزاز دے دیں، ہماری بہن کے ساتھ نکاح کر لیں۔ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حق کے مہر دیا تھا؟ 4,000 درہم دیے تھے۔ کس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس صحابی کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام جیسی آواز کہا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ جنت کے خزانوں میں سے کون سا خزانہ کس وظیفہ کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مفہوم اس کا کیا ہے بھلا؟ ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی عطا کی توفیق سے، ہم برائی سے بچتے ہیں تو وہ بچاتا ہے، ہم کچھ نہیں کرنے والے، یہ ساری قوت طاقت اسی کی طرف سے۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے امت تک پہنچائیں؟ ان کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن بن صخر، قبیلہ دوس کے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔